الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والبرہان الرشید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو جھکا نماز میں۔ شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی نماز ہے، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 2 محرم الحرام ہے اور خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین پروردگار عالم کا ہم پر کرم و فضل ہے کہ امام الانبیاء، سراپائے رحمت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی اور غلام ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا شان ہے، سرور انبیاء تیری کیا شان ہے۔ حضور علیہ السلام سے جس نے بھی محبت کری وہ اعلیٰ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، میرے پیارے صحابی دیہاتی، یہ بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، نہ نماز ایسی، نہ روزہ ایسا، نہ حج ایسا، نہ خیرات ایسی، یا رسول اللہ فقط آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے روز تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا بروز حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی اللہ کے ذاکر بندے
اور عابد بندے سے محبت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوگا، اور دنیا دار لوگوں سے محبت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں چاہیے اللہ کے ذاکر بندے اور عابد بندوں سے محبت کریں۔ الحمدللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ امام علی مقام کی شان، حسنین کریمین کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت اور حضور علیہ السلام کی حسنین کریمین سے اتنی محبت جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا پر کہ حضور علیہ السلام جب آتے تو آپ کھڑے ہونے لگتی، مگر حضور سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام نے ساری زندگی امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ قربان جاؤں آقا کریم پر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالک کائنات نے جہنم بھی بنائی ہے جنت کے ساتھ، اور گناہ گاروں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ حضور علیہ السلام رات کے پہر میں چل پڑے، اور جانے کے بعد پہاڑی نوکیلی پہاڑی پہ چڑھ کر امت کے لیے دعا کرنے لگے، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ السلام نوکیلی پہاڑی پہ جب چڑھے، جب واپس آئے تو جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حسنین کریمین کہنے لگے، امی جان نانا جان کیا گوشت پکا ہے اور آج ہماری دعوت نہیں کری ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کہنے لگی، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت پکاتے تو ضرور دعوت کرتے، مگر بچے رونے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نانا جان کے دروازے پر خون کے قطرے پڑے ہوئے تھے، ٹپکے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ پہلے دور میں کوئی شوپر تو ہوتا نہیں تھا، کپڑے کے تھیلے میں لاتے تھے سامان، تو خون ٹپکتا تھا۔ سیدہ کائنات کہنے لگی ایسا ہو نہیں سکتا۔ قربان جاؤں حسنین کریمین کی ماں پر آپ چل پڑی۔ جب گئیں تو گھر پہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ نے گوشت پکایا ہے؟ فرمایا نہیں، ہمیں تو 3 دن ہو گئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں پکایا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے پیٹ پر ایک اینٹ باندھے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں سیدہ کائنات کی جب آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمانے لگے فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسن اور حسین کہہ رہے ہیں کہ بابا کے نانا جان کے یہاں گوشت پکا ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، پھر یہ گوشت یہ خون کے قطرے کیوں تھے؟ فرمایا جبریل آئے تھے اور میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے نوکیلے پتھر تھے، پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو اپنی امت کی ہر لمحہ بخشش کی دعا کریں، ہر لمحہ دعا کریں۔ قربان جاؤں حسنین کریمین کی والدہ واپس آ گئیں۔ قربان جاؤں اللہ اکبر۔ وہ حسنین کریمین جن کو بخار چڑھ جائے تو قربان جاؤں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا دعا کریں کہ مولا ان کا بخار اتر جائے تو میں منت مانتی ہوں کہ 3 روزے نفلی رکھوں گی۔ آج لوگ منتیں مانتے ہیں کہ ہم تعزیے پہ چھوارے اور کھوپڑا چڑھائیں گے، ہم کلاوہ پہنائیں گے، ہم اپنے بچے کو ہوپیک بنائیں گے، گھنٹیاں گلے میں ڈال دیتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا ڈنڈا دے دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے، کہنے کون ہے؟ کہنے یہ امام حسین کا سپاہی ہے۔ ارے مولا حسین کا سپاہی بنانا ہے تو بچے کو قرآن کا حافظ بنا، مولا حسین کا سپاہی بنانا ہے تو بچے کو عالم دین بنا، بچے کو مولا حسین کا سپاہی بنانا ہے تو اس کو کسی درسگاہ میں لگا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کی عجیب عجیب منطقیں ہیں، کہنے جی ہم نے یہ کرا تو یہ ہو گیا، یہ کرا تو یہ ہو گیا، تعزیے بنا لیتے ہیں۔
دیکھو تو ڈھول دھماکے بج رہے ہوتے ہیں، چراغے چل رہے ہوتے ہیں. بولے کیا چیز ہے؟ کہ نہیں جی امام حسین کا تعزیہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے پتا ہے؟ تیمور بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا، وہ کربلا جاتا تھا، نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو اس نے رونے لگا، فرمایا شبی بنا کے یہیں زیارت کر لو. اس نے شبی بنا کے زیارت کری تھی. لوگوں نے تو بزنس بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے. اللہ اکبر. لوگ کوئی کلاوہ پہنا ہوتا ہے، ہاتھ میں رسیاں پہنا ہوتا ہے. کسی کو دیکھو کہ 10 محرم الحرام کو کوئی نیل اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی آگ منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، یزیدیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں. حسنین کریمین کی شان یہ کہ سیدہ کائنات نے بتایا کہ منت کیسے مانی جاتی ہے. جب پریشان ہو جاؤ تو نفل کی منت مان لو کہ 100 نفل پڑھوں گا، 50 نفل پڑھوں گا، 2 نفلی روزے رکھوں گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم منت مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو 2 دیگے حلیم کی پکائیں گے، کھچڑے کی. ہاں پکانا چاہیے، لوگوں غریب غربا کو خیرات کرنا چاہیے، منع نہیں ہے. مگر ہم جب رات کو پکاتے ہیں عالم یہ ہوتا ہے، ایک طرف کھچڑا پکڑا ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی تاج کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے، کئی ڈھول دھماکہ بج رہا ہوتا ہے. اور نام کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو آج رات شب داری کری ہے مولا حسین کی یاد میں. ارے مولا حسین کی یاد میں شب داری کرتا تو پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا، کبھی قیام میں گزارتا، کبھی رکوع میں گزارتا، کبھی سجود میں گزارتا. مگر ان ساری چیزوں سے تو ہم دور ہٹ گئے. پھر ہم کہتے ہیں پریشان ہو گئے، پریشانی ہماری چوکھٹ کو چوم رہی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. سیدہ کائنات نے جب منت مانی، صبح سے پہلے، سحری سے پہلے بخار اتر گیا. سیدہ کائنات نے روزہ رکھ لیا. اللہ اکبر. ایک روزہ رکھا، شام ہونے لگی. سیدہ کائنات نے جو سارا دن چکی چلائی، 5 روٹی کا آٹا جمع ہوا. سارا دن کی روزہ کھولنے کے ٹائم روٹی تیار کری. ایک اپنی، ایک مولا علی مشکل کشا کی، ایک حسنین کریمین کی، امام حسن کی، ایک امام حسین کی، ایک خادمہ کی. اللہ اکبر. ایک سائل آیا اور کہنے لگا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا پہ. آپ علی مرتضیٰ کہنے لگے اللہ برکت دے گا. آپ نے فرمایا سائل کو ٹالے نہیں جاتا، جاؤ یہ 5 روٹیاں اس کو دے دو. 5 روٹیاں دے دیں. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر سیدہ کائنات روزہ رکھتی رہی اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتی رہی. ایک دن ہی سیدہ کائنات کو بخار چڑھ گیا، فاطمہ الزہرا کو بخار چڑھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پوچھنے لگے کہ فاطمہ کسی چیز کو کھانے کو دل کرتا ہے؟ کہ نہیں. ہاں دل تو چاہتا ہے انار مل جائے. اللہ اکبر. حضرت علی انار ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ڈھونڈتے رہے، دیکھا کہ ایک شخص فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے اور بخار کے اندر تپ رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے، اس کو پوچھا کیا بات ہے؟ بولا بخار آیا ہے، طبیعت خراب ہے. آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ وہ کہنے گے ہاں کھانے کو دل کرتا ہے، انار مل جائے. پورے گھومتے رہے، ایک انار ملا. وہ انار لے کے اس کے پاس گئے، انار کو 2 ٹکڑے کرے، ایک انار اس کو دیا، دے کے آدھا انار دے کے جانے لگے. دل میں خیال آیا یہ بیمار ہے، کہیں رکھ کے بھول جائے گا، نہیں کھائے گا، اس سے تھوڑی گفتگو کروں، اس انداز سے یہ کچھ کھا لے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ آدھا انار جب کھا لیا، آپ نے پوچھا کچھ اور دل چاہتا ہے کھانے کے لیے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ آدھا انار اور مل جائے. سارا انار کھلا کر آپ گھر آ گئے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ اکبر کہ کیا ہوا علی؟ انار لینے گئے تھے. فرمایا فاطمہ انار تو ملا تھا مگر وہ انار میں خیرات کری آیا. آج کی بیوی ہوتی کہنے میں بیمار پڑی ہوئی ہوں، پریشان ہوں، اور تم باہر سخی بنے ہو، خیرات کر رہے ہو. فاطمہ الزہرا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میرے مالک اس خیرات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یہ نہیں کہا کہ وہ انار اس کو کھلا کے آئے ہو، میں بھی تو بیمار ہوں، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا، کمزوری ہو گئی ہے. نہیں، فاطمہ الزہرا نے رب العالمین کا شکر ادا کرا. اتنے ہی کرنا تھا.
کچھ دیر گزری، ایک تھالی کے اندر 10 انار رکھے ہوئے ہیں، لے کر آیا، کوئی دروازہ بجایا، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ دروازے پہ گئے، انہوں نے کہا یہ انار لائے ہوں۔ علی مرتضیٰ نے ایک انار اپنی آستین کے اندر کر لیا، 9 انار فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آپ نے اناروں کو گنتی کرا، گنتی کرنے کے بعد کہنے علی واپس دے دو، کہنے کیوں؟ کہنے یہ انار ہمارے نہیں ہو سکتے۔ کہنے کیسے؟ کہنے نہیں ہو سکتے۔ کہنے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا دو جہاں، والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کی زلفوں والے آقا، معذا کی آنکھ والے آقا، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا، امام الانبیاء نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے 10 دنیا میں ملتے ہیں، 70 آخرت میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے نکل جاتا ہے رب اس کو پورا کرتا ہے۔ میرا یقین کامل ہے کہ ملیں گے تو مجھے 10 ملیں گے۔ علی مرتضیٰ نے آستین سے انار نکالا، فرمایا سیدہ یہ 10 انار ہیں۔ فرمایا ہاں، ایک انار اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ نے 10 دنیا میں دینا ہے، 70 آخرت میں دینا ہے۔ آج تو ہم خیرات کرنے میں بھی دکھاوا کرتے ہیں، کہنے خیرات اس جگہ پہ کرنی ہے جہاں پر مووی بنے گی، جہاں پہ لوگ دیکھیں گے، ہاں جی یہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو مدد کی جاتی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے فرمایا مدد ایسے کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج تو لوگ دکھاوے کی کرتے ہیں۔ حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے لے گئے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے۔ جب پڑھنے کے لیے گئے حسنین کریمین، قربان جاؤں، استاد نے بولا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جب یہاں پڑھا تو استاد نے پڑھا الف لام میم۔ تو حسنین کریمین امام حسین علیہ مقام نے فرمایا کہ استاد جی ہم تو پڑھنے آ گئے نانا کے کہنے پر، یہاں سے نہیں پڑھائے۔ آپ نے 15واں پارہ کھولا اور فرمایا یہاں سے پڑھائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہ نہیں یہاں سے کیسے؟ کہ نہیں جب ہم اپنی ماں کی شکم میں تھے تو 15 پارے کے حافظ تھے، جب دنیا میں آئے تو 15 پارے کے حافظ تھے، مگر ہم نے اپنے نانا کی بات کو نہیں ٹالا۔ نانا نے کہا کہ قرآن پڑھنے جانا ہے، وہ کرنے کی یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا 15 پارے کا ناظرہ ہوں، 15 کا حافظ ہوں، یہاں سے پڑھائیں۔ اللہ اکبر، وہ حسنین کریمین جو اپنی ماں کے شکم کے اندر قرآن پڑھیں، ماں کی آغوش کے اندر، فرمایا ہماری ماں جب ہمیں جھولا دیتی، روری دیتی تو وہاں بھی قرآن پڑھتی۔ آج کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ ارے وہ تو انڈیا کے گانے سناتی ہیں، ارے ایسی ایسی پویم سناتی ہیں کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں نکلتا، کلمہ طیب کی آواز نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، وہ ہندوؤں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ہندوؤں کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی اس کو تو یہ یاد ہو گیا ہے، اس کو تو یہ یاد ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں اب بھی ہوش کر لو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ صرف تمہارا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا اور رب العالمین کو یہ ادا پسند آ گئی، رحمان الرحیم کے نام سے پکارا، اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ معصوم بچہ رحمان الرحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ ہم تو جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہنے کہاں لگانا، کہنے انگلش میڈیم اسکول کے اندر لگانا ہے، فور ایپل ایپل مانے سے قرآن یہ پڑھا لیں گے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، مسجد کے اندر لگا دیں گے، اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس کو ٹائی بھی لگی ہوتی ہے، شوز پالش بھی ہوتے ہیں، وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے جیسے بھی حالت میں ہو کریں جی استاد جی نے پڑھانا ہے، استاد جی پڑھائیں گے، کوئی بات نہیں، بچہ لیٹ ہو گیا ہے، کپڑے میلے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹوپی سر پہ ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن فری میں پڑھایا جاتا ہے نا۔
مفت تعلیم دی جاتی ہے نا. انگلش میڈیم اسکول کے اندر صرف بچے کو داخلہ کرانے جاؤ تو 25,000 روپے فیس لگتی ہے. مدرسے میں داخلہ کرانے جاؤ تو مولانا کہتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. لوگوں قرآن کی تعلیم کو عام کرو. حسنین کریمین کا شروع سے لے کر آخر تک یہی معاملہ رہا کہ جان تو دے دی مگر نانا کے دین کو ایک لمحے کے لیے ایک داغ بھی نہیں آنے دیا. اور آپ نے ساری زندگی قرآن مجید برہان رشید کو سینے سے لگا کے رکھا. حتیٰ کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو قرآن اور اہل بیت کو مانے گا وہ فلاح پا جائے گا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو قرآن کو گھر کے اندر رکھ دیا ہے, ہم نے ریک کے اندر رکھ دیا ہے, الماری کے اوپر رکھ دیا ہے. بیماری آتی ہے جب کھولتے ہیں, پریشانی آتی ہے جب کھولتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے جب کھولتے ہیں. ایسے تو قرآن رکھا ہوا ہے کہ جی قرآن پاک کتاب ہے, قرآن پاک کتاب ہے. ہم بہت پریشان ہیں. ارے میں نے کہا قرآن جب گھر کے اندر ہے تو پریشان کیوں ہوں؟ اس لیے قرآن کو پڑھتے نہیں. قرآن کو پڑھو گے تو معلوم چلے گا, اس کے فیض و برکات ملیں گے. نہیں پڑھو گے تو کتاب کی صورت میں رکھا ہے, پڑھو گے تو اس کا فیض و برکات ملیں گے. ہمیں چاہیے حسنین کریمین کے نقش قدم پہ چلنے چاہیے. ہم بڑے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں, ہم تو بڑے نعرے لگاتے ہیں مگر نعرے تلگ رہتے ہیں. مولا حسین نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی, مولا حسین نے تو کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی, مولا حسین نے تو سچ بولا ہے, مولا حسین نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر, مولا حسین نے تو صبر کرا ہے. آج ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نہ ہم سچ بولتے ہیں, نہ ہمارے پاس صبر کا دامن ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو 99 کو 100 بنانے کے چکر میں لگی رہتی ہے. ہم تو کہتے ہیں مال آ جائے, جیسا بھی ہو مال آنے چاہیے. اللہ اکبر, مولا حسین نے کہا سب کچھ قربان ہے مگر نانا کے دین سے سودا نہیں ہوگا. جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان ہے, اولاد بھی قربان ہے, گھر بار بھی قربان ہے. ارے وطن چھوڑ کے جانا ہے تو وطن چھوڑ کے جانے کے لیے بھی تیار ہے مگر نانا کے دین سے سودا نہیں ہوگا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین.